أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جماعت کے ساتھ ہمیں بھی انشاءاللہ ثواب مل جائے گا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الذي بكرة وأصيلا چلیے شروع کریے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد سب بھائی آرام کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ اکبر صفحے درست کر لیں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں جامع ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے وقت درمیان کا خلا ختم کرتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں یہ حسن درجے کی صحیح حدیث ہے اس لیے صفوں کو درست کریں صفو صفوفکم نماز کے لیے صفوں کی درستگی از حد ضروری ہے اپنے پاؤں کو قبلہ رخ کریں اور صفوں کو درست کریں پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ کے بعد 7 تکبیریں اور دوسری میں انشاءاللہ 5 تکبیریں ہوں گی نماز کے بعد انشاءاللہ بالکل مختصر خطبہ ہوگا اور اس کے بعد عالم اسلام کے لیے ملک پاکستان کے لیے بیماروں کے لیے فوت شدگان کے لیے دعائیں ہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس پر نماز وقتی طور پر فرض نہیں ہے وہ بھی مسلمانوں کی عیدگاہ میں آئے اور ان کی دعا میں شامل ہو جائے دعا کی اتنی اہمیت ہے تو گرمی کی شدت کا احساس ہے آپ صفوں کو درست کر لیں بڑے انتہائی آرام سکون کے ساتھ نماز کے بعد مختصر خطبہ سنیں اور دعا کر کے جائیں مل جائیں سب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان الله. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. رب ارحمهما كما يقصد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله अतार सेट कर लो अतार चलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम
من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ آج کا یہ عید الاضحیٰ کا عظیم الشان اجتماع یہ اللہ کے توحید کے پروانوں کا اجتماع ہے۔ قربانی کی پوری داستان اس کا مرکزی نقطہ اللہ کی توحید ہے، اول سے آخر تک۔ اللہ ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کر دے۔ جب ہم قربانی کے جانوروں کو ذبح کر رہے ہوں، بخاری شریف میں آتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، یہ دعا ہے ذبح کرنے کی، اتنی بس کافی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ آگے آپ اپنی طرف سے کہہ دیں اللہ ہماری طرف سے قبول کر لے، اردو میں کہہ دیں، پنجابی میں۔ یہ اللہ کی توحید کا ترانہ ہے۔ نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں جب قدم رکھا، اللہ سے دو چیزوں کی دعائیں کی کہ اللہ اس ملک کو امن دے دے اور اس کی معیشت کو، اکانومی کو بہتر کر دے۔ آج ہمارا ملک عزیز پاکستان کس قدر پریشان ہے۔ ملک کی معاشی حالت آپ کے سامنے، IMF کے سامنے رکوع اور سجدے کرنے کے باوجود بھی ابھی تک بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کریں، ان سے معاہدہ بھی کریں، لیکن اپنے اللہ سے سچی سلو کر لیں، معیشت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات۔ اللہ سے دعا کی اللہ ملک کو امن بھی دے دے، اس کی معیشت کو بھی بہتر کر دے، اور اللہ بڑی طاقت رکھتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تیسرے پارے میں سورہ البقرہ کی تفسیر میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک وقت آیا، ظاہر لوگ حکومت کے پاس جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے، اللہ کے نبی ابراہیم بھی چلے گئے، آپس میں مناظرہ ہوا، وہ کہتا مجھے رب مانو، آپ نے کہا رب تو زمین و آسمان کا مالک ہے، میں تجھے رب نہیں مانوں گا۔ کہنے کا پھر دانے لینے کیوں آ گئے ہو؟ آپ نے کہا تو اپنے دانے اپنے پاس رکھ، میں جا رہا ہوں، مجھے توحید کا دامن چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ گھر آئے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بوریوں میں ریت بھر لی، میرے رب نے ریت کو تازہ گندم میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ مل کے بولیے ذرا، جتنی گرمی ہے اتنا جلدی بولیے، میں تاکہ آپ کو جلدی چھوڑ دوں، ہم نے دعا بھی کرنی ہے۔ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اکانومی بہتر کرنے والا کون ہے؟ قربانی کا سبق یہ کہ ساری قوم اور ہمارے وزیر خزانہ، پرائم منسٹر پاکستان اور پوری کابینہ، پوری کیبنٹ، بلکہ عوام الناس کو میں کہوں گا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ سے دعائیں کریں، پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اکانومی بہتر ہو جائے۔ اور دوسرا قربانی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، ساری کائنات جو چاہے وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو عرش والا رب چاہتا ہے۔ آپ نے کتنے منظر دیکھے، یہ یونان کی کشتی میں سینکڑوں لوگ تباہ ہوئے، سب سے پہلے تو میں ان سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور ان کے پورے خاندان کے ساتھ اظہار افسوس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن یہ بات اٹل ہے، کشتی غریبوں کی ہو یا کروڑوں روپے لگا کر ٹائٹینک میں بیٹھنے والے امیروں کی ہو، میرا رب چاہے تو دونوں کو غرق کر دیتا ہے، آج تک نام و نشان نہیں ملا۔ اس کا مطلب اللہ بچانے والے،
لوگوں نے آگ میں پھینکا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ اللہم انکا انت واحد فی السماء وانا واحد فی الارض. اے عرش والے اللہ تو آسمانوں میں اکیلا اور میں تیری توحید کو ماننے والا فرش پر اکیلے. اللہ تو میری مدد فرما. صحیح البخاری کے اندر دعا یاد کر لیں, مرد عورتیں سب یاد کر لیں. مشکل سے مشکل وقت کے اندر اس وظیفے کو حرص جان بنا لیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ وظیفہ پڑھا, حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ مجھے کافی ہے, میرا وکیل بھی اللہ ہے. اللہ نے پھر آگ کو گلزار بنایا. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, جو دنیا چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا. آج ہم نے قربانی کرنی ہے, عیوب سے پاک ہونی چاہیے. قربانی سنتوں کا نام ہے, قربانی اطاعت کا نام ہے, قربانی ایک جذبے کا نام ہے. گوشت کھانے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی وہ کریں جو جانور میں نے نبی پاک نے مدینے میں کیے, عیوب سے پاک کریں. واضح لنگڑا نہ ہو, لولا نہ ہو, کانا نہ ہو, اس کے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ چل ہی نہ سکے, ایسا جانور مت کریں. ہاں چھترے اور دمبے کی قسم میں آپ نے غریب اور تنگ دست لوگوں کے لیے اجازت دی ہے. اگر نہ ملے یا ہمت نہیں ہے تو وہ 1 سال کا کر لے, دوندا نہ بھی ہو. گائے میں, اونٹ میں اور بکرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر قربانی کرنی ہے. آج آپ نے یہ دیکھنا ہے, غور کرنا ہے, قربانی کا جانور تو عیوب سے پاک ہے. کیا ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں؟ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی عیوب سے پاک کر دے. اور آخری بات, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کیجئے. یہ نہ ہو کہ لاکھوں کی قربانی کرو اور قطع رحمی کی وجہ سے سارا معاملہ ہی الٹ ہو جائے. اللہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ. جس طرح قربانی کرنا سنت کے مطابق ضروری ہے, اس طرح قربانی کی کھالیں جو ہے وہ بھی آپ مستحق لوگوں تک پہنچائیں. بہت ساری تنظیمیں, ادارے کام کر رہے ہیں. آپ کا اپنا مدرسہ جامعہ دارالاسلام السلفیہ جو والد گرامی شیخ الحدیث مولانا عبدالخالق سلفی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے, اور یہ میدان عیدگاہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. دعا کریں کہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ رحم دے اور جنت نصیب کرے. اونچی آمین کہہ دو. جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے. جامعہ دارالاسلام سلفیہ کو یاد رکھیں, قربانی کا گوشت کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 حصے کریں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سارا ہی کھا جائے. گھر کے افراد زیادہ ہیں تو گھر میں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن مہمانوں کو اور عزیز رشتہ داروں کو, غریبوں کو شامل کریں. ہاں, غیر مسلموں کو کوئی اسپیشل گوشت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وقت میں موقع پہ آ جائے تو تھوڑا بتا دے دیں. ایسا غیر مسلم جن کے مسلمان ہونے کی آپ کو امید ہو اس کو آپ گھر جا کے بھی دے سکتے ہیں. وگرنہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا کھانا متقی بندہ کھائے, غیر مسلم کے لیے اسپیشل جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی عظمت نصیب فرمائے. آج میرے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک ایک کا نام لوں تو میرے پاس وقت نہیں. ہم نے اپنے والدین کے لیے اور فوج شدگان کے لیے, ملکی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے. آئیے اللہ سے دعا کریں. اللہ بے اولاد حضرات کے لیے خصوصی طور پر سروی صاحب کہہ رہے ہیں دعا کرنی, انشاءاللہ دعا کریں گے, بلکہ ابھی کر دیتے ہیں. اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر, اور جن کے پاس موجود ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمام، ہماری کرنے والی قربانیاں قبول فرمام، دنیا و آخرت کی عظمتیں عطا فرمام، ملک پاکستان کی خیر فرمام، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرمام۔ یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمام، جن کے پاس بیٹے بیٹیاں موجود ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنام۔ یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع، اللہ سب کی نیک دعائیں قبول فرمام، سب کی تنگ دستیاں دور فرمام، بیماروں کو شفا عطا فرمام، جو فوت ہو گئے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمام۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ میں سب دوستوں کو اپنی طرف سے تقبل اللہ منا و منکم کہتا ہوں۔ آپ سب جو نہ بھی مل سکے اس کی عید میں نے اسپیکر میں کہہ دیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔